صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یقیناً جہنم کے عذابات برداشت کرنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موقع ہے، آئیے نیک کام کریں، جنت میں لے جانے والے اللہ اور رسول کی رضا والے کام کریں۔ آئیے جہنم سے نجات دلانے والے چند اعمال اس نیت سے سنتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ اپنی زندگی میں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، جہنم سے چھٹکارے کی دعا کیجیے۔ جہنم سے بچنے اور چھٹکارا پانے کے لیے پہلا عمل تو یہی ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جو اللہ پاک سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان دے دے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو روزانہ صبح و شام یا دن میں کسی بھی وقت یا عمر بھر میں کسی وقت 3 مرتبہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، یعنی الہی مجھے جنت میں داخل فرما، الہی مجھے جنت میں داخل فرما، الہی مجھے جنت میں داخل فرما، اور 3 بار یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اس کے لیے پناہ مانگے گی۔ تو جہنم سے پناہ ان الفاظ میں بھی مانگے سکتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ صحابی رسول حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نماز فجر کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے یہ کلمہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فرمایا اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ پاک تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے یہی کلمہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک اس رات، یعنی کہ اللہم اجرنی من النار ہے، تو پھر اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ پاک تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچائیں گے۔ تو اے عاشقان رسول، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ روز قیامت سب ہی کو جہنم یعنی پل صراط پر گزرنا ہے۔ اس وقت نجات وہ پائیں گے جو تقوی والے پرہیزگار ہیں۔ تو معلوم ہوا تقوی کی برکت سے جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ آئیے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا تقوی درست ہو جائے وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تقوی والے یعنی گناہوں سے بچنے والے بروز قیامت نجات پانے والے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، ہرگز نماز قضا نہ ہونے دیں، روزے بھی پورے رکھا کریں، زکوٰۃ بھی پوری ادا کیا کریں، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی نجات کی خیرات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تیسرا جو جہنم سے نجات کا جو ذریعہ ہے کہ خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ 1 مرتبہ
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا خوف خدا سے رویا کرو، کیونکہ جو آنکھ اللہ پاک کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ فرمایا نمبر 1 وہ آنکھ جو رات کے کسی حصے میں اللہ پاک کے خوف سے روئے، نمبر 2 دوسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے۔ حضرت نضر بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے خوف خدا کے سبب آنسو بہہ جائیں تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر وہ آنسو اس کے رخسار تک بہہ جائیں تو قیامت کے دن وہ ذلت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چند لوگوں کے درمیان خوف خدا کے سبب روئے تو اللہ پاک اس کی برکت سے باقی لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، جبکہ آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندر کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا کے سبب رونا جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ کاش ہمیں خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے خوف خدا کے سبب رونا نصیب ہو جائے۔ روزانہ تنہائی میں بلکہ ہو سکے تو قبرستان جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا تصور باندھیے، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سوچے کہ اگر گناہوں پر پکڑ ہو گئی، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ عن قریب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، میری روح قبض کر لی جائے گی، پھر جلد ہی میرے عزیز رشتہ دار غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد گپ اندھیری قبر میں اتار دیں گے۔ ایسا تنگ مکان، ایسی تنہائی، وحشت اور سخت اندھیرے میں پہلے کبھی اس کا تجربہ نہ کیا ہوگا۔ ابھی موت کی تکلیف بھی کم نہ ہوئی ہوگی کہ قبر کی وحشت اور یہ وحشت دور نہ ہوئی ہوگی کہ منکر نکیر تشریف لے آئیں گے۔ ہاں قبر میں امتحان ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، اگر میرے گناہ آڑے آ گئے اور میں قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ روز قیامت گناہوں پر پکڑ ہو گئی، خدا نخواستہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہائے وہ جہنم کی ہولناک سزائیں، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، بختی اونٹوں جیسے بچھو، انتہائی تیز آگ کہ جو اندر تک جلا کر رکھ دے گی۔ اگر مجھے معافی نہ ملی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محروم رہ گیا اور مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اے عاشق رسول، یوں اگر اپنے گناہوں اور قبر و آخرت کے عذابات کا تصور باندھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خوف خدا سے دل کانپ اٹھے گا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ ہی جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔